اب جو عید آنے والی ہے سب سے زیادہ آزمائش وہ ہوتی ہے اس عید پہ مسائل کو حل کرنے کی. ہم انشاءاللہ میرا محکمہ جو ہے وہ شکایت کا موقع مسائل کو حل کرنے کی. ہم انشاءاللہ میرا محکمہ جو ہے وہ شکایت کا موقع نہیں دے گا. ہم نے ان کو کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر عید تک ہمیں کوئی خاطر خواہ بہتری دکھائی نہ دی تو پھر ہم آپ سے خود کہیں گے، یا آپ ہمیں خود کہہ دیجئے گا کہ مجھے اجازت دے دیجئے ملتان سے. ٹھیک ہے؟ تاکہ ممبران بھی آپ کو پریشان نہ کریں اور ممبران بھی آپ کی کارکردگی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. تو ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نا جنٹلمنز ایگریمنٹ ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پر کاربند رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلی میٹنگ کی بھی ہم نے طے کر لی ہے، جو کہ بروز ہفتہ 10 جولائی کو ہم کریں گے، جس میں ہم نے ایجنڈا بھی طے کر لیا ہے. تحصیل صدر ملتان، تحصیل شجاع آباد اور ملتان شہر کا ماسٹر پلان، اس پر ڈی جی ایم ڈی اے پوری بریفنگ دیں گے کہ ماسٹر پلان ملتان کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کچھ جو منڈیوں کو شفٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ان کا لائے عمل کیا ہے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے، اور اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ پنجاب کی حکومت کا بجٹ پاس ہو گیا. میں حکومت پنجاب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی نشست میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا. آج مجھے یہ کتاب دکھاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ چھاپا گیا ہے، اور جنوبی پنجاب کی آبادی جو کہ 33% ہے اس کے عین مطابق یہ جو ہے 189 بلین کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے مختص کیا گیا ہے. یا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہو رہا. اچھا، تو اس کو مختص کر دیا گیا ہے. آج میں نے ڈسٹرکٹ کمیٹی میں جتنے محکمے موجود تھے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اگلی نشست تک جو اسکیمیں دی ہیں معزز ممبران نے، ان کا کاسٹ ایسٹیمیٹ، ان کا ایڈمنسٹریٹو اپروول آپ مکمل کر کے لے کے آئیں، تاکہ آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے اس کا ایک ایک روپیہ خرچ ہو سکے دوران سال، اور پیسہ ہمارا لیپس نہیں ہونا چاہیے. اور بھی فیصلہ جو ہو گیا کہ جنوبی پنجاب کا جو پیسہ ہے وہ اب جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا. اگر کوئی سلو موونگ سکیم ہے تو اس کا پیسہ جنوبی پنجاب کی کسی سکیم پہ جائے گا، جنوبی پنجاب سے باہر نہیں جائے گا. یہ ایک کمٹمنٹ بجٹ میں آ چکی ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ مبارکباد کی بات ہے. میری آج ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب سے اور جتنے ساؤتھ پنجاب کے سیکرٹریز تعینات ہیں ان کے ساتھ آج جو ساؤتھ پنجاب کا اس وقت قائم مقام جو سیکریٹریٹ ہے ان کے ساتھ نشست ہوئی، ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور انہیں میں نے جنوبی پنجاب کی بنانے کا جو اس کی جو ریزوں دتر ہے، جو ریزننگ ہے، میں نے ان کی خدمت میں پیش کی اور ان کو یہ عرض کیا کہ یہ تحریک انصاف کے منشور کا نہ صرف حصہ ہے، یہ عمران خان کا یہ کمٹمنٹ ہے اس خطے سے، اس علاقے سے، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ
میں ان چیزوں کی نشاندہی کرتا رہوں گا، کیونکہ بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے یہ میری ذمہ داری عائد ہے مجھ پر کہ میں اس منشور پر عمل درآمد کرواؤں. مجھے انہوں نے نشاندہی کی، اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی تصدیق فرما دی کہ جو رولز آف بزنس میں جو ترامیم ہونی تھی اس کی پرسوں نشست ہو گئی ہے. ہاشم جواں بخش صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے میٹنگ کی سربراہی کی اور وہ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں. مجھے یہ بھی بتایا گیا، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے اس کے بارے میں بھی مجھے بریف کیا گیا، اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بجٹ میں فنڈز بھی مختص کر دیے گئے، اور 21 جون کو فائنینشل بڈز کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا. 10 فرموں نے اپلائی کیا، 6 فرموں کو کوالیفائی کر لیا گیا. 14 جولائی کو یہ فرمیں اپنی فائنل بڈ دے دیں گی، سبمٹ کر دیں گی. میں نے کہا زبانی باتیں نہ کریں، جمع خرچ نہ کریں، تاریخیں دیں. تو اب مجھے تاریخ دی ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ یہ سارا پروسیجر مکمل ہوگا. انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے میں جنوبی پنجاب ملتان کے سیکریٹریٹ کا موقع پہ کام شروع ہو جائے گا، جس کی زمین 63 ایکڑ زمین منتقل کر دی گئی ہے، اور انہوں نے ریکارڈ پر وہ زمین جو ہے متی تل روڈ پر اس کو جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے نام زمین منتقل ہو گئی ہے. 63 ایکڑ زمین ہے جس پر سیکریٹریٹ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ GOR گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنس جو ہے وہ بھی وہاں بنائی جائے گی. یہ بھی طے ہو گیا. انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ عنقریب بہاولپور میں بھی ایک نشست ہوگی، اور جس میں وہاں بھی زمین کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور 30 ایکڑ زمین کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جہاں وہاں جو سیکریٹریٹ ہونا ہے اس کی بنیاد بھی انشاءاللہ رکھی جائے گی. رولز آف بزنس کے تحت ہم یہ چاہتے تھے، ہماری یہ خواہش تھی کہ جو یہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے یا ساؤتھ پنجاب کے سیکرٹریز ہوں وہ بااختیار ہوں. ہمیں پوسٹ آفس نہیں چاہیے، ہمیں ایسے افسران چاہیے جو با اختیار ہوں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، اور یہ اطلاعات مجھے CM سیکریٹریٹ سے ملی ہیں، زبانی نہیں، میں نے ان رائٹنگ ان سے لی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے پورا ایک شیڈیول دے دیا ہے، سیکریٹریٹ کا بھی دے دیا ہے، اور رولز آف بزنس کی اصلاحات کے بارے میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو ان رائٹنگ اپنی کمٹمنٹ دے دی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آگے بڑھتے ہوئے جنوبی پنجاب کی جو ہماری بہتری اور ترقی کی جو خواہش ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھ پائیں گے. جنوبی پنجاب کی اہم ترین فصل ہے کپاس، اور کپاس کا آپ کے علم میں ہے کہ ایک بحرانی کیفیت تھی، اس کی پروڈکشن بڑھنے کے بجائے گرنی شروع ہو گئی. ہم نے CPEC کے تحت ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ چائنا کے ساتھ قائم کیا زراعت پر، اور اس گروپ نے کپاس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ریسرچ کے لیے ایک پلان مرتب کیا ہے. چیئرمین CPEC اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب انشاءاللہ اس نہیں اگلے ہفتے ملتان خود تشریف لائیں گے. کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں وہ خود آئیں گے. میں نے ہمارے MNA اسی علاقے کے زین قریشی صاحب کو درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں، اور وہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے، اور اس پورے ادارے کو ری ویمپ کرنے کا جو پلان ہے وہ شیئر کریں گے، تاکہ وہ ادارہ
माजी की तरह फाल हो सके और यहां नए वैरायटीज पैदा कर सके, जिससे कि यहां के किसान की बेहतरी हो और जनूबी पंजाब में जो कॉटन प्रोडक्शन गिर गई थी वो दोबारा अपनी बहाली की तरफ आगे बढ़ पाए। ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। आज की मीटिंग का निचोड़ और आपके कुछ सवालात हैं तो मैं हाजिर हूं। सर, आपने बड़े अच्छे उसमें बात की कि ये FATF जो है ये ऐसा लगता है कि जो अपने कुछ सियासी मकासद के लिए, आलमी सियासी मकासद के लिए हम पे कुछ ज़्यादा ही जो है ना इसमें पैकेट डाला हुआ है। और हालांकि 27 में से 26 नुकात पर हम कर चुके हैं, उसके बावजूद हमें ग्रे लिस्ट में से नहीं निकाला जा रहा। तो इस हवाले से यही बात इसी को आगे बढ़ाते हुए नहीं साहब, देखिए ये जो FATF का फोरम है, पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि FATF में हम आए कब, और कल मैं हैरान हुआ कि जब हमारे PMLN के जो पार्लिमानी वहां अहम शख्सियत है राना तनवीर साहब ने FATF की दास्तान और गिले शिकवे किए। मैंने कहा पहले तो निशानदेही ये करें कि FATF में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया कब। वो गया मुस्लिम लीग नून के दौर में। अब मैंने उनको बताया कि इन 2.5 सालों में पाकिस्तान को FATF से निकालने के लिए हमने इकदाम क्या उठाए। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं, 14 कवानीन में हमने तरामीम की हैं और नई लेजिस्लेशन नाफिज की है ताकि जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए जो FATF ने हमसे तकाजे किए थे उन पर हम अमल दरामद कर सकें। FATF के इदारे ने हमसे जो एक्शन प्लान शेयर किया था उसमें उन्होंने 27 आइटम्स की निशानदेही की थी कि 27 आइटम्स पर आप पेशरफ्त करें तो आप व्हाइट लिस्ट में जा सकते हैं। मुझे यह बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि इस गवर्नमेंट के इकदामात की वजह से 27 में से 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है, कंप्लायंस हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये FATF के जो अपने मेंबरान हैं वो खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं, अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। अब मैंने जो निशानदेही की, जो आपका सवाल था न्याज साहब, वो ये था कि फिर ये क्यों हो रहा है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि हमें आज इस सारी चीजों को देखते हुए ये फैसला करना होगा, दुनिया को फैसला करना होगा और FATF के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है जो कि है तो फिर पाकिस्तान ने जो इकदामात उठाए हैं उन इकदामात को सामने रखते हुए कोई जवाज नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इकदामात को सराहते हुए और जो एक आइटम रह गया उस पर जो हमारी पेशरफ्त और हमारे जो पुख्ता इरादा को सामने रखते हुए हमें व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए था। मेरे इल्म में है कि भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूं। मुख्तलिफ वज़राए खारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज ना होने दें। और कुछ कुव्वतें हैं जो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं और समझती हैं कि उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे। हमने जो इकदामात उठाए हैं, किए हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, वो हमारी सोच के ऐन मुताबिक हैं। इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, हमारी पॉलिसी के मुताबिक हैं। वो हमें कहें न कहें, हमने अपने मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। नेशनल प्रायोरिटीज को हमने तरजीह देनी है और हमारी नेशनल प्रायोरिटी में यह प्रायोरिटी है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है, हमने टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना है। तो मुझे उम्मीद है हम उस पर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी
ہم نکل آئیں گے. انڈیا سے یورینیم پکڑی جاتی ہے عام لوگوں سے, تو ہم نے یہ مدعا فیٹو میں کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھیے, یہ مدعا ہم نے مختلف فورمز پر اٹھایا ہے, لیکن میں یہاں آپ سے گزارش کروں گا, آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر اس قسم کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ پاکستان میں ہوتا تو ہندوستان کے میڈیا نے اس کو آسمان تک لگا دینا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کی اس کو سرخیاں بنا دینا تھا. بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے اس پر وہ فوکس نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہماری ترجیحات آپ دیکھ لیں, ان کا تعین دیکھ لیں. میری گزارش یہ ہوگی, درخواست ہوگی کہ یہ بہت بڑی بات ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اور اس پر میڈیا کو پورا ایک پاکستان کا موقف جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس سے ہماری مدد ہوگی. افغانستان سے امریکہ کا انخلا اور پاکستان میں دہشت گردی تک بڑھ رہی ہے, اس کو آپ کس طرح؟ دیکھیے, انخلا کا فیصلہ تو ہو چکا, اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں صدر اشرف غنی بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر عبداللہ جو کہ پیس کاؤنسل کی سربراہی کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان کی صدر بائیڈن سے ملاقات بھی ہو گئی ہے, اور مختلف سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن سے ملاقات بھی ہو گئی ہے, اور مختلف حکام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس پہ انہیں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ انخلا تو ہونا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اور اس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہے. ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے, اور ان سے پہلے جو ریپبلکن پارٹی ہے, اس پر اتفاق ہے. صدر ٹرمپ کا بھی یہی خیال تھا, اور صدر بائیڈن کی بھی ریویو کے بعد یہی تجویز ہے کہ انخلا ہونا ہے. سپٹمبر تک ہو جائے گا, میرے خیال میں اس سے پہلے ہو جائے گا. اب obviously جب انخلا ہوگا تو ہمیں جو تشویش ہے وہ ہے کہ وہاں وائلنس بڑھ رہی ہے, اور اگر وائلنس بڑھتی ہے, افراتفری بڑھتی ہے, خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے, تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا, جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو, استحکام ہو, خوشحالی ہو, بہتری ہو. اور افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو ہمیں پاکستان میں ہم نے بڑی قربانی دے کر دہشت گردی کو اس کا صفایا کیا ہے, کلا کما کیا ہے, دہشت گردوں کو ٹکانے لگایا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ہاں وہ وبا جو ہے پھر سر اٹھائے, اور ہمارے ہاں افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے کوئی نیا جو کہتے ہیں نا ریفیوجیز کا ایکسڈس جو ہے, ایک نئی یلغار جو ہے وہ ہماری طرف آئے. ہمارے لیے آج بھی ہم تقریباً 30 لاکھ افغانوں کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں, ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں, اور مزید بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیس پروسیس میں ان کی باعزت واپسی جو ہے وہ پیس پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. صاحب آپ ترکی گئے تھے, ترکی ان کے ایئرپورٹ کی سیکورٹی وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو, ترکی نہیں, فرینڈلی کنٹری, اور اس طرح ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا سمجھیے, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ترکی جو ہے وہ کولیشن فورس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی تھا, جب یہ کولیشن فورسز وہاں تعینات تھیں تو ان کا حصہ تھا, اور ایئرپورٹ کی وہ سیکیورٹی سر انجام دے رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ انخلا ہو رہا ہے, تو اس انخلا کے بعد اس ایئرپورٹ کی حفاظت کس نے کرنی ہے, کہ ایئرپورٹ کو کھلا رکھنا وہ ان کی ضرورت بھی ہے. تو ترکی سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. میری ترک وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ انطالیہ میں گفتگو ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ مدد کرے. لیکن افغانستان کی حکومت کیا کہتی ہے اور طالبان کیا کہتے ہیں, اس پر ابھی رائے طلب کی جا رہی ہے, اور اس پر مشاورت جاری ہے. ابھی فیصلہ ہونا ہے.
آپ نے آپ کو تھوڑا سا ڈیلیگیشن کارڈ کیا ہے جی سر، وزیر اعظم نے امریکہ کو ڈیلیگیشن کارڈ کیا ہے، اس وقت سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمیشہ ہمیں اسپوائلرز کا خدشہ رہا ہے اور ہم اس کی نشاندہی کرتے رہے، ہر فورم پہ کرتے رہے، وزیر اعظم بھی کرتے رہے ہیں اور میں بھی کرتا رہا ہوں. اسپوائلرز ود ان جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہاں امن و سکون ہو، استحکام ہو، اینڈ اسپوائلرز ود آؤٹ جو باہر بیٹھے ہیں اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو سکھ ہو، چین ہو، پاکستان میں خوشحالی ہو، یہاں سرمایہ کاری ہو، وہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالتے رہیں گے. یہ ان کی کوشش ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی، بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی. ہم نے نشاندہی بھی کی ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے. تو ہم ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے